اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. گوا گئے اور اس جانے سے پہلے انہوں نے اس پہ بڑی سب جماعتوں سے جو کنسرنڈ فورمز تھے ان سے کنسلٹیشن کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں گوا جانا چاہیے, ایس سی او میں شرکت کرنی چاہیے. اور ایس سی او بیسیکلی چائنا کا انیشیٹو ہے. چائنا پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہے. ایس سی او کے اندر بہت سارے اہم ممالک ہیں جو اس کا حصہ ہیں, جو پاکستان کے لیے ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے اور دنیا میں آئندہ جو ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں اور جو فورمز ہیں یا جو کوآپریشن کے ادارے بن رہے ہیں وہ بڑے اہم ممالک ہیں, اس کا حصہ ہیں. وہ پاکستان کو آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں, آئندہ بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ ایس سی او کانفرنس میں چیئرمین صاحب بطور وزیر خارجہ جائیں. کچھ تحفظات تھے کہ جی وہاں ہندوستان میں کچھ مظاہرے, کچھ ان کے خلاف پوسٹرز, کچھ یہ رولے شولے ہوئے, لیکن جس کے رگوں میں بھٹو شہید کا, بی بی شہید کا خون ہے, زرداری صاحب کا خون ہے, وہ ڈرنے والے تو نہیں ہیں. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ نہیں, میں پاکستان کے لیے جاؤں گا اور اس فورم پہ جا کے پاکستان کی نمائندگی کروں گا. اور ایسے فورم صرف کانفرنس کے اندر بیٹھ کے آپ نے اپنا موقف نہیں دینا ہوتا, خالی اس کی سائیڈ لائن پہ بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ وہاں شرکت کرنے والے ممالک سے ادروائز ملاقاتیں کر سکتے ہیں. اور آپ نے آج دیکھا, آپ نے ڈان کے کوئی صاحب ہیں ڈان اخبار کے, یہ ڈان اخبار کا اس طرح باقی اخبارات میں بھی ہے, لیکن یہ آج ایک تصویر ہے جو ڈان اخبار نے اپنے فرنٹ پیج پہ چھاپی اور ان کی ہیڈ لائن بھی لگی ہے. یہ تصویر خود بہت سارا کچھ بولتی ہے. یہ وہ روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ کی ایک تصویر ہے, ایک ملاقات کی. وہ روس جو اس وقت پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے اور پاکستان کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے. اس سے پہلے زرداری صاحب اپنے دور حکومت میں انہوں نے یہ آغاز کیا تھا اور بڑے طویل عرصے کے بعد انہوں نے خود جا کے روس وزٹ کر کے ان تعلقات کو دوبارہ اجرا کیا تھا. آج اگر ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تو بڑا شور ہوا کہ جی یہ ہندوستان نہیں جانا چاہیے تھا. تو پہلے تو یہ وضاحت ہم بہت کر چکے, واضح ہو کہ چیئرمین صاحب ہندوستان نہیں گئے, وہ ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں. ہندوستان کی دعوت پہ نہیں گئے, اپنے انیشیٹو پہ نہیں گئے, کسی اور ملک کے کہنے پہ نہیں گئے, بلکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی دعوت پہ گئے ہیں. اس کا اجلاس گوا میں ہے, لہذا گوا جانا ضروری تھا. وہاں جانے کو کہا گیا کہ جناب ہندوستان نہیں جانا چاہیے, ہندوستان چلے گئے. اور جو کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی وہ چیئرمین صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا, ہرزہ سرائی کی گئی, چلے ان کو مبارک کو کہتے رہتے کہ جی وہ مودی کی خوشنودی کے لیے گئے, پتہ نہیں کیا کیا کہا. وہ بھائی جس شخص میں یہ ہمت اور جرت ہے کہ جب مودی نے کشمیریوں کے اوپر وار کیا, کشمیر کا مقدمہ پاکستان کا, اس کو چھیڑنے کی کوشش کی اور عالم کے سامنے کھڑے ہو کے مودی کو واضح طور پہ بچر آف گجرات کہا, پاکستان کے اوپر لگنے والے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا, اس کو کوئی ڈر ہے وہ جا کے خوشنودی کرے گا. بالکل غلط بات, حالات سے تنازع سے ہٹ کے. اس لیے میں نے کہا نا, یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کو کہہ رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے وہاں پہ پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے وہاں اپنا خطاب بھی کیا اور میرے خیال میں کچھ 3:15 ساڑھے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ پریس ٹاک بھی کرنے جا رہے ہیں, جو پاکستان کے پریس میں بھی آئے گی, آپ دیکھیں گے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اور وہاں پہ ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی آج یا کل چائنیز وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ اس طرح کے بریک تھروز ہوتے ہیں جو آپ ان فورمز کے اندر کرتے ہیں, اور یہ پاکستان کی ضرورتیں ہیں. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب سے یہ قلم دان سنبھالا ہے, انہوں نے پاکستان کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے, یو این میں,
امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، مسلمان ملکوں کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ان تمام ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ عمرانی حکومت جو ہے وہ تعلقات خراب کر گئی تھی، تعطل کا شکار کر گئی تھی، ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے. یہ کریڈٹ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور اسی سے توقع تھی اور ہے، اور یقیناً اسی کے شاخسانے ہیں کہ آج پاکستان کو باوجود بہت ساری مشکلات پہ ان کا بطور وزیر خارجہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹو ورڈز پاکستان کی اکنامک ریوائول. وہاں پہ جو وزارت خزانہ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے، خارجہ تجارت کے بڑی اہم ان کی پیش رفت ہے. اور یہ بھی بڑی واضح طور پہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ نہ تو یہ ہندوستان کی دعوت پہ تھا، نہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بائیلیٹرل مذاکرات کے لیے ہم نے کوئی گزارش کی ہے، نہ ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے، نہ ہمارا کوئی ایجنڈا ہے. تو یہ کہنا کہ مودی نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا ہے لہذا وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں بلاول صاحب مودی کو بچر آف گجرات کہنے کے بعد گئے ہیں، کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بعد گئے ہیں، اور الزام ہم پہ وہ لگا رہے ہیں کہ وہی مودی جب اپنے انتخابات میں کشمیر کے اوپر واضح اپنی پالیسی کہ میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ڈکلیئر کروں گا، وہ اپنا ایجنڈا لے کے چل رہا تھا، الیکشن مینیفیسٹو لے کے چل رہا تھا، اس میں مودی کی حکومت آنے کی دعائیں کرنے والے عمران خان کہ وہ آئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو، آج ہمیں تانے دے رہے ہیں، آج ہمارے اوپر ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ ہم تو ہر حال میں، یاد رکھیے، جب تک پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کا ایک شہری ہے، کشمیر کا مقدمہ پیچھے نہیں آئے گا، اور جب تک پیپلز پارٹی کا ایک بھی کارکن موجود ہے ہم کشمیر کے مقدمے کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جتنی طاقت، جتنی صلاحیت ہوئی استعمال کرتے رہیں گے. لیکن جب مودی نے جب دعائیں دی، عمران خان نے ان کے لیے دعائیں مانگی اور دعائیں ان کی قبول ہو گئی، کیا کہوں، یا اس کے نتیجے میں وہ بن گئے، مودی وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا، تو اس کے بعد ایک منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کے خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد عوام نے کہا اور میں کیا کروں. وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کہ جی ویڈیو کانفرنس کر لینی چاہیے تھی. ویڈیو کانفرنس پہ آپ سائیڈ لائن ملاقاتیں کر لیتے ہیں، ویڈیو کانفرنسز بھی کی، اس سے پہلے بھی کی، جہاں جہاں ضروری ہیں وہاں کی. لیکن یہ فورمز کی اہمیت کے مطابق ہے کہ آپ فیصلے کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے، اور فزیکل پریزنس کے ذریعے آپ پاکستان کا بہتر امیج، بہتر مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنے تعلقات کو اور بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. یہی کام جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے، کر رہے ہیں، اور جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، ہم نہیں، اب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا امیج اور خارجہ پالیسی کو اپنے ورثے کے مطابق آگے بڑھایا ہے، بہتر کیا ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے. یہ چند گزارشات تھی، میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کر کے پاکستان کے مقدمے کو بہتر کیا جائے، چیئرمین صاحب پہ یا وزیر خارجہ پہ اعتراض اٹھاتے ہم پاکستان کے مقدمے کو اور پاکستان کے اوپر اعتراضات اٹھانے شروع ہو گئے ہیں، اور خلاف حقائق باتیں کر کے جتنے چاہیں سوشل میڈیا ٹرینڈ چلا لیں، حقیقتیں بدل تو نہیں جایا کرتی، لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں نقش. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. SCO کانفرنس پہ جو کل بھی ہم نے بریف کیا تھا اور آج بھی یہ چیزیں ہیں، آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ دی، اس سے پہلے انہوں نے کل بائیلیٹرل میٹنگز بھی کی، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور تنقید بھی ہوئی. ہمارے مخالفین نہیں چاہتے ہیں، جیسے قاہرہ صاحب نے کہا، کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں، کیونکہ ان کے لیڈر تو اب ورک فرام ہوم کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں بیٹھ کے میں قوم سے خطاب کروں. کبھی ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بالٹی سر پہ رکھ کے آ جاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. قوم دعا کرے کہ ان کی یہ بالٹی سے جان چھوٹے، کہ
کب یہ بالٹی سے باہر نمودار ہوں گے اور اپنا چہرہ جو ہے وہ نمودار ہے. بلاول صاحب ابھی جو ہے ہمارے فورن منسٹر صاحب 3:15 بجے وہاں پہ میڈیا سے بھی ٹاک کریں گے, اور آج رات جیسے ہی پہنچتے ہیں کراچی ایئرپورٹ, ان کی بڑی تفصیلی پریس کانفرنس بھی کراچی ایئرپورٹ پہ وہ کر رہے ہیں, اور اپنے دورے سے جو ہے وہ قوم کو جو ہے اس پہ اعتماد میں لیں گے. بہت سی جیسے کر صاحب نے کہا کہ انہوں نے مودی کو للکار کے جب انہوں نے اس کو گجرات کے کسائی کا خطاب دیا, اس میں اگر کسی کو تکلیف ہوئی وہ RSS کو ہوئی اور PTI کو ہوئی, اور آج بھی اگر وہاں پر انڈیا کے میڈیا ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی ترجمانی یہاں پر کون کرتا ہے؟ PTI کرتی ہے. آج اس ملک کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چوک پہ جو پہلے دھرنا دیا گیا تھا وہ چائنا کے صدر کے دورے کو سبوتاج کرنے کے لیے دیا گیا تھا. آج 6 تاریخ کو پھر ایک میٹنگ ہو رہی ہے, ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان, افغانستان اور چائنا کے درمیان, اور اسی 6 تاریخ کو پھر عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں کال دیا یکجہتی منانے کی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے ساتھ. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ عدالتیں لگی ہوئی ہیں, آج بھی عدالتیں لگی ہیں, کیسز ہو رہے ہیں, کیا یکجہتی؟ کس چیز کی یکجہتی؟ اور 6 تاریخ کیوں؟ تو یہ ہم سب کو اس قوم کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مخصوص ایجنڈا, وہ کون سا مخصوص ایجنڈا ہے جس پہ عمران خان صاحب اور PTI کام کر رہی ہے کہ پاکستان کو چائنا سے دور کیا جائے. پہلے ڈی چوک پہ, اور آج دوبارہ جب 6 تاریخ کو پاکستان میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے, ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہو رہی ہے, اس کو جو ہے سبوتاج کرنے کے لیے ہے. یہ جو چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں, تو یہ سب کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں کر رہے. ہم نے تو دیکھیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے جب وہ باہر جاتے ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ کی طرح جاتے ہیں, وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کا مقدمہ نہیں لڑتے, وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں. جب عمران خان صاحب کے رشیا کے ٹور کی بات جب آئی تو انہوں نے اون کیا ایز اے فورن منسٹر اپنے پرائم منسٹر کو. آج وہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ, محترمہ شہید کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, آصف علی زرداری صاحب کے نقش قدم چلتے ہوئے, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کا کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ ہر فورم پہ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ہو چاہے وہ فلسطین کا ہو. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیل, ہر پارٹی کے لیڈر کا جو ہے یہ کیس ہے, پاکستانی کا یہ کیس ہے, اور وہ ہم آخری حد تک لڑیں گے. لہٰذا یہ چیزیں اس پہ بات کرنا یا مطلب ہے کہ ٹویٹر سے تو چیزیں نہیں ہوتی, آپ میڈیا پہ آ جائیں گی یہ کرنا چاہیے تھا, بھائی یہ پاکستان کا کیس ہے, سیاست کے لیے بہت سے. اس وقت مشیر امور کشمیر قمر جمع قاہرہ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی پریس کانفرنس